اس بات پہ جھگڑا ہو گیا، کیا ہو جاتا ہے آواز دینے سے؟ مومن تو اتنے کچے مزاج کا نہیں ہوتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ایک بات ارشاد فرمائی، آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، آپ کی توجہ ہے نا میری بات پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، اے میرے بیٹے، ایک بات کا یقین کر لو کہ ساری دنیا مل کے تمہارا کچھ سنوارنا چاہے سنوار نہیں سکتی جب تک اللہ کی رضا نہ ہو، اور سارے دنیا دار مل کے تمہارا کچھ بگاڑنا چاہیں تو بگاڑ نہیں سکتے جب تک اللہ کی مشیت کا تقاضا اپنی اللہ کا بندہ تو پختہ کرتا ہے۔ آپ یقین کریں ہمارے نوجوانوں کا کبھی یہ ذہن بن جائے نا، یہ باز آ جائیں، یہ نہ تو کوئی ناجائز رستہ اختیار کریں دولت کمانے کا، نہ مشہور ہونے کے لیے کوئی ایسا رویہ اختیار کریں جو تہذیب کے خلاف ہو، نہ کوئی ایسی ویڈیو بنائیں، نہ کوئی ایسا اگر یہ ذہن بن جائے عزتیں، ذلتیں، رزق، یہ سارا اللہ، یہ اگر یقین کامل، نہ کسی سیاستدان کی گاڑی کے پیچھے بھاگیں، نہ کبھی کمزور پڑیں، نہ کوئی کچی بات کریں، ان کا ذہن بن جائے کہ میرے سارے معاملات میں میرا محافظ میرا اللہ ہے۔ یہ سوچ کون دیتا ہے؟ یہ اللہ کے بندے دیتے ہیں۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے ایک مقام پہ، امام غزالی نے لکھا ہے، تو ہارون رشید حج کر کے آ رہا تھا۔ وہ جب حج کر کے آیا تو اس کے نا گھوڑے کے ارد گرد لوگ نعرے لگا رہے تھے، خوش آمدید کے، مرحبا کے۔ تو یہ پروٹوکول بنا، میں نے عرض کیا نا، میں نے ابھی دوستوں کو منع کر دیا، پھول نہ ڈالیں، ہمارے گلوں میں آپ پھول ڈال رہے ہیں اور فلسطین کی بیٹیوں کو روٹی نہیں مل رہی کھانے کی۔ ہم مسلمان تو ایک جسم کی طرح ہوتا ہے نا، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ایک بیان دینے کے بعد وہ قلبی کیفیت ہماری نظر نہیں آتی، وہ دکھ کے رشتے۔ ایک دوست مجھے ویڈیوز بھیج رہے تھے، میں نے انہیں منع کر دیا، میں کہ یار تو پتہ نہیں کہ میں تک لینا ہے تے دیکھیں ہی نہیں جاندی۔ اور اجتماعی طور پر امت مجرم ہے اس معاملے میں، اجتماعی طور پر دو بیان دینے سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی عملاً آپ اپنی قسم پرسی کا عالم دیکھیں، کہاں ہیں انسانی حقوق کی تنظیمیں اور کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں اقوام متحدہ مسئلہ حل کرائے گا؟ مسئلے ان لوگوں کے حل کرائے جاتے ہیں جن میں کوئی دم خم ہوتا ہے، یہ لوگ مسئلے حل کرائیں گے جو اتنی بھی، وہ کہہ رہے ہیں باقی ساری باتیں تو ایک طرف رہی، ہم امداد نہیں پہنچنے دیں گے، دوائیاں نہیں جانے دیں گے۔ اتنی بھی کوئی مظلوم ہوتی ہے قوم؟ اتنی بھی؟ اقبال نے کہا تھا، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، یہ تمہارے کمزور ہونے کی تمہیں سزا مل رہی ہے، یہ تمہیں ملے گی، اس لیے کہ جب مطمع نظر روٹی روزی پیسہ ہو جائے نا، مذہبی اسٹیجوں پر بھی جب تقریریں بکیں، نعتیں بکیں، تلاوتیں بکیں، اور جب ہر چیز مطمع نظر صرف پیسہ ہو جائے، تو پھر میرے بھائی کیسے طاقتیں ایمان کی پیدا ہوں گی؟ اللہ کا بندہ ایمان دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، اس کے پاس بیٹھنے سے انسان کا ایمان جلا پاتا ہے۔ طاقت دینے کا معنی یہ کہ جلا پاتا ہے، تازہ ہوتا ہے۔ حضرت بہلول دانا بیٹھے تھے، بادشاہ سلامت کے نعرے لگ رہے ہیں اور بڑا استقبال ہو رہا ہے۔ ہارون رشید بھی بڑا راضی تھا، ظاہر ہے نعرے لگے تو پھر نفس کو تو بڑا اچھا لگتا ہے نا بندہ، پھر وہ ایسے ایسے کر کے لوگ ہاتھ ہلاتے ہیں، مزہ ہی بڑا آتا ہے۔ وہ تو لطف لے رہا تھا، اور یہ لطف صرف وزیر نہیں لیتے، پیر بھی لیتے دیکھے ہیں میں نے، اللہ ماشاءاللہ، یہ چلتا ہے سلسلہ بہت ساری جگہوں پہ۔ وہ ہارون رشید جب یہ مزے لے رہا تھا نا، تو حضرت بہلول دانا ایک ٹیلے پہ بیٹھے تھے اور اس کی یہ حالت دیکھ کے ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ اللہ کا بندہ وزادار بڑا ہوتا ہے۔ ہارون رشید کی اچانک نظر پڑی تو اس نے کہا، بابا جی کا ہنسنا بڑا معنی خیز ہے۔ وہ گھوڑے سے نیچے اترا اور اتر کے آن کر کے نا حضرت بہلول دانا کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ حضور خیریت ہے، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو ہارون رشید آ کے نا، اب کیا ہوا جی؟ اللہ آپ کو برکت دے، آپ توجہ کر رہے ہیں میری بات پر، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔
हारून रशीद उतर के ना हजरत बहलोल दाना की खिदमत में आ गए। तो आ करके पूछने लगे, हुजूर आपका हंसना बड़ा माना खेज है, ये समझ नहीं आया आप क्यों इतना मुस्कुरा रहे हैं। तो हजरत बहलोल दाना फरमाने लगे, वो जो तेरे नारे लग रहे हैं और लोग इस्तकबाल कर रहे हैं ना, उस पर मैं हंस रहा हूँ। कहा जनाब वो क्यों? फरमाने लगे कि ये जो सारे लोग तेरे नारे लगा रहे हैं ना, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये तुझसे पहले किसी और के भी नारे लगाते थे, और ये तेरे बाद भी लोगों के नारे लगाएंगे। ये तो बदलते रहते हैं, इनका तो मिजाज तब्दील होता रहता है, तो लगाएंगे नारे। तो हारून रशीद सियाना बनता था, उसने नसीहत का गुस्सा नहीं किया, बात को समझा। लेकिन चूंकि था बादशाह, उसने फौरन वही काम किया जो उमूमन मालदार और बादशाह लोग करते हैं। कहने लगा कि मैंने सुना है आप पर कर्ज है, तो कोई हुक्म हो तो इरशाद फरमा दें। तो हजरत बहलोल दना फिर मुस्कुरा पड़े, फरमाने लगे, चल एक बात तो बता, तेरा रब कौन है? कहा अल्लाह। तो फरमाया मेरा कौन है? कहा अल्लाह। तो फरमाया यार ये तो नहीं ना हो सकता कि अल्लाह हारून रशीद को देता जाए और बहलोल दाना को भूल ही जाए, ये तो नहीं ना माज़ अल्लाह हो सकता। तो जो रब तुझे अता करेगा वो मुझे भी देगा इंशाअल्लाह, लिहाजा मुझे तेरे सामने हाथ फैलाने की कोई ज़रूरत। गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। वो एक शायर एक जगह पे बैठा था ना, तो शायर नाराज ना हो जाए, तो बाज़ों का शायरों की हालत भी बड़ी पतली हो जाती है, चादर लपेटे रखते हैं कई कई दिनों तक बाज लोग। उसकी हालत थोड़ी सी ज़्यादा ही ऐसी महसूस हुई, तो एक शख्स गुजरा, तो वो चंद रुपए फेंक गया कि शायद कोई ज़रूरतमंद बैठा है। बंदा बड़ा उम्दा था, उसने कहा उठा अपने पैसे ले जा। तो कहा जनाब आप ये क्या कर रहे हैं, आपको ज़रूरत है, गरीब है, रख लें। तो उसने कहा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अल्लाह रसूल से मांगूंगा। और क्या बात की है, अगर आपको समझ जाए ना तो ये अल्लाह के बंदों की बारगाह से खैरात मिलती है। उसने कहा ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। मैं कोई लावारा सूरा पर रसूल का हूं, मुझे अता करेंगे। अल्लाह के बंदे ईमान की लज्जत से आशना करते, उनके पास बैठने से इंसान का ईमान मजबूत होता है, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा मजबूत होता है, उम्मीदें रब रसूल से वाबस्ता होती हैं। और दूसरी अल्लाह के बंदे की तारीफ कुरान ने यह बयान की कि वकानु यत्तकून, वो परहेजगार होते हैं। एक होता है नमाजी, एक होता है हाजी, एक होता है सखी और एक होता है परहेजगार। नमाज पढ़ने वाले को कहते हैं नमाजी, हज करने वाले को कहते हैं हाजी, सखावत करने वाले को और गुनाह से बचने वाले को परहेजगार कहते हैं। आप डॉक्टर के पास कभी जाए ना, तो वो दो काम करता है, एक दवाई देता है और दूसरा परहेज बताता है। मुश्किल क्या होता है, बस समझ लें आप, जो परहेजगार हो जाए वो वली बन जाता है। दवाई खाना इतना मुश्किल नहीं होता जितना ये जो परहेजगार होते हैं ना, कोशिश करते हैं। वैसे तो मासूम अंबिया और फरिश्ते हैं, लेकिन अल्लाह के बंदे कोशिश करते हैं, तकवा इख्तियार करते हैं, गुनाह से बचते हैं। तकवा किसे कहते हैं? हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सैयदना उबई बिन काब रदी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि बताइए ये जो कुरान और सुन्नत में बार बार तकवे का जिक्र है, तो तकवा क्या होता है? तो हजरत उबई बिन काब कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन आप बहुत बेहतर जानते हैं, पर मेरे जिम्मे लगाया तो मैं बताए देता हूँ। फरमाने लगे कि अगर तंग रास्ता हो और दोनों जानिब झाड़ियाँ हों और इंसान ने खुला लिबास पहना हो, अगर वो उस रास्ते से गुजरना चाहेगा तो कैसे गुजरेगा? हज़रत उमर फरमाने लगे सादी सी बात है, दोनों जानब ज़रा झाड़ियों का ख्याल रखे, कपड़े ज़रा समेट ले और थोड़ा एहतियात से गुजर जाए। हज़रत उबई बिन काब कहने लगे बस यही मुझे भी समझ आई है, दुनिया में दोनों जानब गुनाहों की झाड़ियाँ हैं, जो ज़रा अपने आप को समेट के गुजर जाए उसे मुत्तकी और परहेजगार कहा जाता है। अपनी ज़िंदगी में तकवा इख्तियार करें, बोलने में भी एहतियात करें, सोचने में भी एहतियात करें, बिला वजह किसी के बारे में बदगुमान ना हो,
کبھی غلط رائے نہ دیں. اپنی کھانے کے معاملے میں، رزق کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط ہو. دو آدمی دنیا میں کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتے، ایک جس کی نظر میلی ہو اور ایک جس کا رزق ناپاک ہو. یہ بزدل ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، کوئی کام نہیں کر سکتے. جو نظر کا پاک ہو، رزق کا پاک ہو، اللہ کی توفیق سے اللہ اسے بڑے بڑے کام کرا لیتا ہے. رزق کے معاملے میں اللہ کے بندے محتاط ہوتے ہیں. ہمارے ہاں نا آج کل مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ زبان کو بعض ذائقے لگ جاتے ہیں، اور ان ذائقوں کی بنیاد پر لوگ پھر تمیز نہیں کرتے بہت ساری چیزوں کی، کیونکہ اخراجات بڑھ جاتے ہیں. ہمارے ہاں ایسا نہیں کہ لوگوں کی آمدن کم ہوتی ہے، آمدن تو بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس حساب سے خرچے بھی زیادہ ہوتے. تقوی والی زندگی یہ ہے کہ تھوڑا محتاط طرز زندگی. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک بوڑھی خاتون مسئلہ پوچھنے آئی تھی. میں نے ساری زندگی پڑھایا ہے، پر کبھی مسئلہ بتاتے میرے رونگٹے کھڑے نہیں ہوئے. بوڑھی ضعیف عورت مسئلہ پوچھنے آئی، پردے کے پیچھے اسے بٹھایا گیا. اس نے کہا حضور ایک شرعی مسئلہ دریافت کرنا ہے. تو میں نے کہا بہن پوچھئے. تو وہ کہنے لگی اگر میں چونکہ بیوہ ہوں اور بے اولاد بھی ہوں تو میں ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتی. مومن کی شان کے خلاف ہے دنیا دار سے مانگنا. وہ جب مانگتا ہے رب رسول سے مانگتا ہے، وہ لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہیں رکھتا، اس کا مزاج ہی نہیں ہوتا. وہ کہنے لگی میں محنت کر کے کما کے کھاتی ہوں، تو میں چرخہ چلاتی ہوں، اس سے میں سود بناتی ہوں. کئی دفعہ یوں ہوتا ہے کہ دن میں بہت زیادہ کام نہیں ہو پاتا، شام ہو جاتی ہے، تو میں چاہتی ہوں کچھ رات کو بھی کام کر لوں، سمجھے اوور ٹائم بھی لگ جائے. تو میں چھت پہ چرخہ رکھ لیتی ہوں. 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے تو روشنی ہوتی ہے تو کام ہو جاتا ہے. کہنے لگی حضور دریافت طلب امر یہ تھا، مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ اب کچھ دنوں سے یہ ہو رہا ہے کہ بادشاہ کا لشکر گزرتا ہے، بڑی بڑی لالٹینیں ہوتی ہیں، ان کی روشنی بھی میرے چرخے پہ پڑتی ہے. پوچھنا تھا اس روشنی میں جو میں سود بناؤں گی وہ کمائی میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اس نے مسئلہ پوچھا تھا اور میرے آنسو نکل گئے، تڑپ گئے. میں نے کہا اماں آپ کون ہیں، کہاں سے آئی، تعارف کیا ہے؟ کہنے لگی آپ مسئلہ بتائیے. میں نے کہا نہیں بتائیں تو صحیح. کہنے لگی ایک دیوانہ سا درویش ہے، حضرت بشر رافی انہیں کہا جاتا ہے، بغداد کی گلیوں میں ننگے پیر چلتے، میں اس درویش کی ہمشیرہ ہوں. تو امام صاحب فرمانے لگے کوئی اور ہوتا تو میں شاید مسئلہ اور بتاتا، لیکن آپ کے گھر سے تو لوگ دین سیکھتے ہیں نا. آپ کی احتیاط اسی میں ہے کہ آپ 14ویں رات کے چاند کی روشنی میں ہی چرخہ کاتا کریں. یہ اللہ کے بندے متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں. ان کے پاس بیٹھنے سے انسان کا دل اللہ کی جانب، اور صحیح حدیث میں موجود ہے بخاری مسلم میں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھنے سے رب یاد آئے. ایسا نہ ہو کہ اس کی گاڑی دیکھ کے بندہ پریشان ہو جائے اور گھر دیکھ کے کہے ہو کہاں سے آیا ہے. وہ اسے ملنے سے، اس کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ یاد آئے. تو میں نے 2 باتیں آپ کے سامنے رکھی، ایک تو ایمان کی پختگی اولیاء اللہ کی علامت، دوسرا تقوی کا نور. بس کسی جگہ بھی جائیں ان 2 چیزوں کو معیار بنائیں، یہی معیار ہیں اللہ کے ولی. باقی یہ کہ کوئی آدمی کسی بات کو حیرت انگیز انداز میں کرتا ہے، کھینچتا ہے اور بلا وجہ کچھ چیزوں کی تشریحات غلط کرتا ہے تو وہ درست نہیں ہے. دین بڑا سادہ سا ہے، حضور نے کھول کر بیان فرمایا، اس میں کسی ابہام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور میری آخری گزارش آپ سے یہ ہے، فلسطین والوں کے لیے بہت درد دل سے دعا کریں، تبصرہ کر کے چپ نہ کر جایا کرے وہ بڑا کچھ ہو رہا ہے جی یہ کہہ کے خاموش نہ ہو جائے. حضور نے فرمایا مومن ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں، امت کا درد محسوس کرے. ہم نہ بری طرح ذاتیات کے جنگل میں پھنس گئے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حکمرانوں کو ہدایت کا نور عطا فرمائے اور انہیں سمجھ عطا فرمائے اور شعور کی بلندی عطا فرمائے. کفر کو دیکھیں کیسا اکٹھا ہوتا ہے،
कैसे बयान देता है। और मुसलमान एहसास कमज़ोरी का शिकार रहते हैं, हालांकि रब कहता है तुम खड़े तो हो जाओ, रब तुम्हारी मदद करेगा। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जो रब का नाम लेके डट जाए उसकी मदद के लिए तो अल्लाह फरिश्तों का नुज़ूल फरमा देता है, लेकिन पहले डटना है फिर फरिश्ते आएंगे। कुरान की तरतीब ये है कि पहले सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, पहले तू डट फिर अल्लाह मदद भेजेगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला साहिब उर्स के दर्जात में बुलंदी फरमाए, हम सब का यहाँ जमा होना कबूल फरमाए। आपकी महफिल अभी जारी है, हम कोई शख्सियात के कायल नहीं हैं कि एक बंदा आया है और एक चल, लोग तो आते जाते रहते हैं। ये महफिलें तो अल्लाह रसूल के नाम की है ना, इसलिए आपको इत्मीनान से बैठना चाहिए। और मेरे से मुलाकात के हाथ मिला के आपको, आप मोहब्बत से मिले मुसलमान जान के तो सवाब तो होगा, लेकिन अगर आप समझें कि कोई बड़ा आदमी है तो मैं आप सबसे गुनहगार आदमी, कोई फ़ायदा नहीं आपको। अगर कोई बात आप मान लेंगे मेरी तो उसमें फ़ायदा है। इसलिए महफिल का हुस्न नहीं ख़राब होना चाहिए, ना किसी के आने से और ना किसी के, आपको मोहब्बत से, इत्मीनान से और अदब जो है महफिल का उसके पेश नज़र तशरीफ़ रखनी चाहिए। अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता करे। वमा अलैना इल्लल बलाग।